مقبوضہ کشمیر جس کا بیشتر علاقہ پہاڑی سلسلے پر پھیلا ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی وادی اپنے قدرتی حسن کے باعث دنیا بھر میں شہرت کا ایک مقام رکھتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس علاقے کو عالمی سطح پر متنازع قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھارتی افواج کا 27 اکتوبر 1947 کو اس جنت نظیر وادی پر جبری قبضہ تھا۔ بدقسمتی سے اس ناجائز قبضے اور ظلم و بربریت کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ویسے تو کشمیر میں بھارتی ظلمتوں کے اندھیرے دن کے اجالوں میں بھی چھائے رہتے ہیں، لیکن جذبہ حریت سے سرشار کشمیریوں نے بھارتی فوج کے اس ناجائز قبضے کو نہ کبھی تسلیم کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی تسلیم کریں گے۔ واضح رہے کہ بھارتی آئین کی دفعہ 35 کے مطابق بھارت کی کسی بھی ریاست کا شہری کشمیر میں زمین یا دوسری جائیداد کا قانونی مالک نہیں بن سکتا اور نہ ہی کشمیر میں سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دے سکتا ہے، اور اسی طرح مقامی حکومت کی اسکالرشپ کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھارتی ریاست مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کر رہی ہے، اور بھارتی سرکار آئین کی دفعہ 35 اور دفعہ 370 کا خاتمہ کر کے ہندوستانی باشندوں کو کشمیر میں آباد کرنا چاہتی ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اسی سلسلے میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں کشمیر نے بھارت کی اس بیانک سازش کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ریلی کے مظاہرین نے آزادی چوک سے علمدار چوک تک مارچ کیا۔ یاد رہے کہ ریلی میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر مظاہرین نے بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت آئین کی دفعہ 35 اور دفعہ 370 کا خاتمہ کر کے ہندوستانی باشندوں کو کشمیر میں آباد کرنا چاہتا ہے، جو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ در حقیقت ظالم بھارتی سرکار مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں پر ظلم و ستم کی داستان نئی نہیں ہے، بلکہ جب سے کشمیریوں نے آزادی کی تحریک شروع کی ہے تب سے وہ بھارتی بربریت اور تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے قابض بھارتی فوج نے مسلسل 70 سالوں سے ہر قسم کے حربے آزمائے ہیں۔ کبھی کشمیری نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو کبھی بعض کو شہید کر کے جعلی مقابلوں کا ڈرامہ رچایا گیا، کبھی خواتین کی عزتیں تار تار کی جاتی رہیں، تو کبھی بزرگوں کو سرعام تلاشی کے نام پہ بے توقیر کیا جاتا رہا، کبھی احتجاج کرنے والے نہتے کشمیریوں کے خلاف پیلٹ گن کا استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھارتی درندے یہ یاد رکھیں کہ آزادی کی اس تحریک کو نہ دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی خون میں لت پت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوسناک امر تو یہ ہے کہ بھارتی فوج کے ان مظالم پر اگر عالمی برادری کوئی نوٹس نہیں لیتی تو انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں نے بھی اپنے لبسی رکھے ہیں۔ پس موجودہ گمبھیر صورتحال اب اس امر کی متقاضی ہے کہ 57 اسلامی ممالک کو مسئلہ کشمیر کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اب خود ہی عملی اقدامات کرنے ہوں گے، تاکہ بربریت کی چکی میں پسنے والے مظلوم کشمیری مسلمان سکھ کا سانس لے سکیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔